غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مقامات پر بھی صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کر کے فلسطین کی نسل کشی کا اپنا وحشیانہ عمل جاری رکھا ہے۔ غزہ کے طبی مراکز کے اعداد و شمار کے مطابق صہیونی جارحیت میں کل سے اب تک 72 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوجی فلسطینیوں سے ان کے مکانات خالی اور ان کے علاقوں یافا کے اسکول اور تفاح علاقے پر بمباری ہونے کی خبر دی ہے، جہاں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی فضائی جارحیت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ الزیتون کے الفلاح پر بھی صہیونی فوج نے حملہ کیا ہے۔ غزہ کے شمال میں جبالیہ البلد پر بھی صہیونی فوج نے گولہ باری اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کی یلغار اور فلسطینی نوجوانوں کی مزاحمت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے آج پیر کے دن بلاتا کیمپ سمیت غرب اردن کے مختلف علاقوں پر یلغار کر دی۔ صہیونی فوجیوں کے حملوں کے بعد فلسطینی نوجوان معمولی ہتھیاروں کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے اور بلاتا کیمپ سمیت مختلف علاقوں میں آخری اطلاع ملنے تک جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں کیمیکل فیکٹری میں ہونے والے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں کل زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ کیمیکل فیکٹری میں ہوا۔ دھماکے کے وقت 30 فیکٹری ورکر ڈیوٹی پر موجود تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف ایران کے منہ توڑ جوابی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ 12 روزہ اسرائیل کے لیے بہت ہی سخت اور دشوار تھے۔ ٹرمپ نے غاصب صہیونی حکومت کے حساس مراکز اور تل ابیب پر ایران کے براہ راست جوابی حملوں کا نام لیے بغیر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ 12 روز حقیقت میں ایک سخت جنگ تھی اور اسرائیل کے لیے 12 دن بہت ہی سخت تھے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے اس سوال کے جواب میں کہ ایرانی عوام اور حکومت امریکی مطالبات کے سامنے جھکنے والے تو نہیں ہیں، ایک بار پھر یہ جھوٹا دعویٰ دہرایا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن ہم نے ان کی یہ صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کی پرامن ایٹمی صلاحیتوں کو ختم کرنے پر مبنی ٹرمپ کے بار بار کے دعوے ایک ایسے وقت سامنے آ رہے ہیں جب خود امریکی انٹیلیجنس اور امریکی میڈیا ٹرمپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران ہی عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی حملوں کے دوران جہاں بہت سے حساس صہیونی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، وہیں امریکی کمپنی انٹل کے کارخانے کو بھی میزائلی حملے کا نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صنعتی علاقے کوریات گھاٹ میں واقع انٹل کارخانہ ایران کے زبردست ہوائی حملے میں پوری طرح تباہ ہو گیا، جس سے غاصب اسرائیل کو غیر معمولی اقتصادی دھچکا پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایران کے جوابی حملوں میں سجیل میزائل سے جن اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے ایک کوریات گھاٹ نامی صنعتی شہر بھی ہے، جہاں امریکی کمپنی انٹل کا بڑا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے میں 15,000 افراد کام کرتے تھے۔ اسرائیل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں اس کارخانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس میں کام بند ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے علاقے اور دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر ایران نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سبھی بین الاقوامی قوانین اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے منشور سیف گارڈ معاہدے اور NPT کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی کھلی جارحیت کا نشانہ بننے والے
ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں کام کر رہی تھی، لیکن IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ان حملوں کی زبانی مذمت بھی نہیں کی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ IAEA کے سربراہ کا یہ طرز عمل کسی بھی طور قابل قبول نہیں، اور ہماری پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے وہ IAEA کے غیر تعمیری اور تخریبی طرز عمل پر فطری رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب IAEA کا ڈائریکٹر جنرل ہی اس بین الاقوامی ادارے کے قوانین اور اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہے تو اس کے رکن ملکوں سے پابندی کی توقع عبث ہے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت NPT کی رکن نہیں ہے اور گزشتہ برسوں کے دوران IAEA کے سبھی قوانین اور اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن جس ملک نے اس ادارے کے سبھی قوانین کی پابندی کی ہے اس کے خلاف ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی، جس کے بعد ایران کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی گئی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ IAEA اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے، رکن ملکوں کے حقوق کا احترام اور ان کا دفاع کرے، نیز دوہرے معیاروں اور طرز عمل سے پرہیز کرے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں صہیونی حکومت اور امریکہ کی جارحیت میں بڑی تعداد میں ایرانیوں کے شہید ہونے پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس ان اولین ملکوں میں ہے جنہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ IAEA کے ساتھ ایران کا تعاون حتیٰ نئے دائرۂ کار میں جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے صدر نے اسی کے ساتھ ایران اور یورپ کے درمیان بھی گفتگو جاری رہنے پر زور دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل نے خیانت کی، ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا خوب دفاع کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت اور ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کے اعلیٰ حکام اور رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز اور غیر شائستہ زبان کا استعمال نہ صرف غیر مہذب اور ناقابل قبول ہے بلکہ اس سے عالمی سطح پر امریکہ کا وقار مجروح ہوگا۔ یہ عمل نہایت افسوسناک ہے، اس کی شدت سے مذمت کی جانی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے کبھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑا، مگر صرف 2 دن قبل یعنی جمعے کے دن صہیونی حکومت نے امریکی حمایت اور اجازت سے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نہ صرف مذاکراتی فضا کو نقصان پہنچایا بلکہ سفارتکاری کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ عمل واضح طور پر سفارتکاری کے ساتھ خیانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عوام، سرزمین اور قومی خود مختاری کے دفاع میں تمام دستیاب وسائل کا استعمال کریں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی قانونی جنگل کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اب بھی کوئی عالمی قانون باقی ہے جو یہ اجازت دے کہ محض الزام کی بنیاد پر کوئی ملک دوسرے پر حملہ کرے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور یہ NPT کے آرٹیکل 4 کے تحت ایران کا تسلیم شدہ حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرے۔ ترجمان نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے ایک عرب ملک کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا اور جنگ بندی اور جارحانہ اقدامات روکنے کی تجویز دی۔ ہم نے ہمیشہ واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر اپنے مفادات اور سلامتی کے دفاع میں سنجیدہ ہے۔ آخر کار ہم نے جنگ بندی کی تجویز قبول کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور کوئی بھی ایجنسی رپورٹ اور ایران کسی بھی انحرافی سرگرمی کی نشاندہی نہیں کرتی۔ ایجنسی کے معائنہ کار آج بھی ایران میں موجود ہیں اور سرگرم ہیں، مگر افسوس کہ ایران کی جوہری تنصیبات حالیہ حملوں میں بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دشمن کی جارحیتوں پر ہمیشہ خاموش رہیں گے، غلطی پر ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور اس کو شکست دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبطیہ پر حملہ ناقابل قبول ہے اور حکومت لبنان کو اس حوالے سے اپنے فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ حیات بنظر اللہ ہماری جماعت کا سلوگن ہے، تم پہلے ہمیں آزما چکے ہو، ہم ہمیشہ خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب انتخاب کا وقت آئے گا تو ہم صرف عزت و سربلندی کی راہ کا انتخاب کریں گے اور کامیاب و فتح مند ہوں گے۔ ہم تمہیں دکھائیں گے کس طرح فتح مندی حاصل کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اگر پہلے دن کامیابی نہ ملے تو بعد کے دنوں میں یقیناً ملے گی، کیونکہ ہم فتح مندی اور شہادت دونوں حالت میں کامیاب ہیں۔
شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جب تک سامنے والا کمزور رہتا ہے اس وقت تک اسرائیل کی جارحیت اور توسیع پسندی جاری رہتی ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط قبول کرنے کی تردید کر دی ہے۔ حماس نے بعض ابلاغیاتی ذرائع کی اس رپورٹ کی تردید کی ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک نے جنگی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے جس کا حماس کے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی پوری طرح تردید کرتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس جھوٹی افواہ کا مقصد صہیونی حکومت کے جنگی جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور اسلامی مزاحمتی تحریک کے ٹھوس اور اٹل موقف میں تحریف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی شرط یہ ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس سلسلے میں امریکہ نے اپنا کوئی موقف واضح نہیں کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن سے سنا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خواہاں ہے، مگر مذاکرات کے چوکھٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔